ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا، پھر حضرت عمر نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقوں کو 3 طلاق کا حکم نافذ کیا، تو اس کی وجہ بیان فرمائیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور جمہور علماء سلف و خلف کا یہی مسلک ہے کہ تینوں طلاقیں ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب عورت دوبارہ اگر اس مرد سے عدت گزارنے کے بعد دوبارہ اس مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ پہلے کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اور اس کے بعد دونوں میں زوجین کا جو تعلق ہے وہ قائم ہوگا۔ اس کے بعد اگر اس کا وہ شوہر مر جاتا ہے یا خود سے طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا جمہور علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے ان عائشہ ان رجلا طلق امرأۃ ثالثا، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یعنی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو اس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا، پھر اس نے بھی طلاق دے دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ دوسرا شوہر اس کا شہد چکھ لے جیسے کہ پہلے نے چکھا۔ یہ حدیث 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے پر وقوع دلالت کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی سماعت کیجئے گا، حضرت علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے طلاق قطعی دی ہم نے اس کو 3 لازم کر دیا، وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے علاوہ شوہر سے نکاح کر لے، اور یہ جمہور کے مذہب پر صریح دلیل ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضرت علی نے طلاق قطعی کو 3 طلاق کے طور پر نافذ کر دیا تو 3 طلاقیں دینے سے وہ بدرجہ اولا نافذ ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ عبادہ ابن صامت کی روایت بھی ہے کہ جمہور کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 3 نافذ کر دیا، اور 997 کے بارے میں فرمایا اثم فی عنقہ۔ تو ان حدیثوں کے مطابق بھی یاد رکھیے گا کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور غیر مقلدین اور ابن تیمیہ کی جو دلیل ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں گی وہ ایک ہی شمار ہوگی، تو ان کی دلیل اور پھر اس پہ وضاحت بھی سماعت کیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقیں، یعنی کہ اگر کوئی ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دے تو وہ ایک شمار ہوا کرتی تھی۔ پھر عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی ہے جس میں ان کے لیے ایک وسعت تھی، پس کیوں نہ ہم اس کو نافذ کر دیں، چنانچہ انہوں نے نافذ کر دیا۔ جمہور نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ مذکورہ روایت غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے، یعنی کہ وہ عورت جس سے صرف نکاح ہوا اور خلوت سیہ یا دخول نہیں پایا گیا، تو آپ نے فرمایا غیر مدخولہ بہا کے بارے میں ہے، کیونکہ لوگ غیر مدخولہ بہا کو انتا طالقن انتا طالقن انتا طالقن کہہ کر طلاق دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ پہلی ہی طلاق سے وہ بائنہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر کسی نے ایک طلاق بھی غیر مدخولہ بہا کو یا جس کے ساتھ خلوت سیہ نہیں پائی گئی ایک طلاق بھی دی تو وہ طلاق بائنہ ہو گئی، وہ اس کے نکاح سے بالکل نکل جاتی ہے، اس لیے دوسری اور تیسری طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، اس لیے طلاق ثالث واحد قرار دیا گیا تھا۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں انتا طالقن ثلاثن کے الفاظ سے طلاق دینے لگے، اس لیے حضرت عمر نے تینوں کے وقوع کا حکم لگا دیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر 3 طلاقوں سے اس کی منشا ایک طلاق ہو، بقیہ 2 تاکید کے لیے ہو، تو دیانتاً ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ عہد نبوی میں لوگوں کی دیانت پر اعتماد تھا، لیکن حضرت عمر کے عہد میں لوگوں کی دیانت پر عدم اعتماد کی وجہ سے 3 طلاقیں دینے پر 3 واقع کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ نیز احتیاط بھی اسی میں ہے، اور حضرت ابن عباس کی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ ان تعویلات کا محتاج ہے، کیونکہ وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ کرتے تھے۔ ابن عباس کے فتوے کے لیے موطا امام مالک کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔
یعنی کہ یاد رکھیے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک شمار کرنے کی کہ وہ اس وقت جو صحابہ کرام علیہ رضوان اگر کسی اپنی زوجہ کو طلاق دیتے تو وہ دیانتاً ایک طلاق دیتے تھے اور 2 تاکید کے لیے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، تو ان کی دیانت کا اعتبار تھا۔ لیکن حضرت عمر کے دور میں عدم اعتماد کی وجہ سے کہ لوگوں پر اب دیانت پر ان کی اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حکم نافذ کیا گیا کہ اگر ایک وقت میں کسی نے 3 طلاقیں دیں تو 3 ہی واقع ہوں گی۔ اور اس سے پہلے جو حدیث مبارکہ ہم نے بیان کی اس سے بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضور کے پاس جب اس طریقے کی کوئی عورت آئی کہ جس میں حضرت عمہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے شوہر نے ایک ہی وقت میں اس کو 3 طلاقیں دیں اور اس نے پھر دوسرے مرد سے جو ہے وہ نکاح کر لیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی تھی تو حضور نے فرمایا کہ جب تک وہ اس کا شہد نہ چکھ لے، اور یعنی کہ اس کے بعد وہ خود سے اس کو طلاق نہ دے دے تو وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر طلاق واقع نہیں ہوتی تو پھر اس عورت کا اپنے مرد کے لیے نکاح میں آنا حلال ہوتا اور دوسرے مرد سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا، کیونکہ ابھی تو وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن اس سے پتہ چلا کہ وہ اس کے نکاح سے فارغ ہو گئی، اب وہ اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اور احتیاط بھی یہی تھی، اسی وجہ سے کہہ دیں گے سنت طریقہ جو ہے طلاق کا وہ یہی ہے کہ ایک طہر میں عورت کو طلاق دی جائے، اس کے بعد وہ عدت گزارے، اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اس میں احتیاط کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ وہ مرد اور عورت نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اب عورت کو کسی اور مرد سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں اب ایک اور طریقہ ہے کہ بالکل اب ان کے معاملات ایسے ہیں کہ بھائی پکی طلاق دینی ہے، تو اس کا طریقہ بھی جائز یہی ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی جائے اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔